بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے رائٹنگ کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا چھوٹے بچوں کے لیے۔ 3 سال کے بچے گھر میں والدین کروانا چاہیے، اسکول میں ٹیچرز 2-3 ماہ کے اندر اپنے بچوں کو حروف تہجی آپ کس طرح سکھا سکتے ہیں۔ آپ صرف حروف تہجی سکھانا نہیں بلکہ آپ بچوں کو حروف تہجی کی پہچان کس طرح کروا سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کروں گی۔ آپ میری ویڈیو جو ہے نا وہ اینڈ تک دیکھے گا، انشاءاللہ آپ کو بچوں کو حروف تہجی سکھانے میں مدد ملے گی۔ تو آج ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے لام کے بارے میں۔ لام کے بارے میں بچوں کو بتائیں گے پڑھنا اور لکھنا کس طرح ہے اور اس کی پہچان بچوں کو کس طرح آپ کروا سکتے ہیں۔ وہ ٹیچر جو 2-3 ماہ کے اندر بچوں کو حروف تہجی نہیں کروا سکی، وہ انشاءاللہ اب 2 ماہ کے اندر اپنے بچوں کو حروف تہجی سکھائیں گی، بلکہ حروف تہجی کی پہچان بھی کروا سکیں گے۔ تو آئیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لام سے لٹو۔ جب آپ بچوں کو حروف تہجی جو ڈاٹ والی نوٹ بک پہ کروا رہے ہیں تو پھر آپ نے جو لام سے بننے والے الفاظ یا لام سے شروع ہونے والی چیزوں کو صرف بچوں کو تصویروں کے ساتھ بچوں کو سکھانا ہے۔ جب آپ نیٹ نوٹ بک پہ لے کے جائیں گے تو اس وقت آپ نے بچوں کو جوڑ توڑ کے ساتھ سکھانا ہے، تاکہ بچوں کو حروف تہجی کے اچھے سے پہچان بھی ہو جائے اور کس طرح حروف تہجی کے جو سرے ہیں ان کو جوڑ کے الفاظ بنانے ہیں۔ اگر آپ سٹارٹنگ سے آپ نے یہ سٹیپ لینا شروع کیا کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ بچوں کو حروف تہجی کے بعد جوڑ توڑ کر کے بچوں کو اردو پڑھنا سکھائیں گے تو انشاءاللہ ایک دن آپ کو فخر ہوگا کہ آپ نے کتنی آسانی کے ساتھ چھوٹے سے تھوڑے شارٹ ٹائم میں کس طرح آپ نے بچوں کو حروف تہجی سکھا لیا، اور بچے جو ہے نا وہ اردو بہت آسانی سے روانی سے پڑھ رہے ہیں۔ تو لام سے لٹو ہے۔ لام جب بچے لکھ رہے ہیں تو بچوں سے بولنا ہے کہ بیٹا آپ نے لام جو ہے نا وہ ساتھ لکھنا بھی ہے اور پڑھنا ہے۔ جب آپ لکھ رہے ہیں تو بچوں کی جو پینسل پہ گرپ ہے نا وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ بچے نے پینسل جو نا وہ صحیح سے پکڑی ہے یا نہیں۔ بعض دفعہ بچے ہوتے ہیں وہ پینسل صحیح سے نہیں پکڑ رہے ہوتے، اس لیے ان کی رائٹنگ جو نیٹ نہیں آتی۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب آپ بچوں کو لکھوا رہے ہیں تو بچے جو نا الٹی سائڈ سے شروع نہ کریں۔ اکثر بچے ہوتے ہیں وہ ٹیڑھا میڑھا لکھ رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کی رائٹنگ اگر آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سٹارٹنگ میں بچوں کی پوری نگرانی کرنی ہے کہ بچے جو ہے نا وہ نیٹ کام کریں۔ اس کے علاوہ جب آپ نے تقریباً آپ ایک دفعہ جو سارے حروف تہجی نا وہ بچوں کو پرنٹڈ نوٹ بک پہ کروانے، اس کے بعد آپ نے پرنٹڈ نوٹ بک بچوں کی ختم کر دینی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے مسلسل پرنٹڈ نوٹ بک پہ 3-4-5 ماہ تک بچوں کو پرنٹڈ نوٹ بک پہ رکھیں۔ صرف پرنٹڈ نوٹ بک پہ کروانے کا مقصد بچوں کے جو پینسل پہ جو پکڑ ہے نا جو اس کی گرپ پہ بچوں کی وہ صرف ٹھیک کروانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم بچوں کو کروائیں گے نیٹ نوٹ بک پہ۔ وہ آپ نے دیکھنا کہ نیٹ نوٹ جو بک ہے اس کے اوپر آپ بچوں کو ڈاٹس ڈال کر کے دیں گے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے وہ کس طرح سے بچوں کو کروانے ہیں۔ تو بہت آسان ہے۔ جب آپ نیٹ نوٹ بک پہ بچوں کو ڈاٹ ڈرا کر کے دے رہے ہیں تو بچوں کو اگر کلاس میں ٹیچرز کروا رہی ہیں تو وہ سبھی بچوں کی نوٹ بک ایک ہی دفعہ جو ہے نا وہ ریڈی کر لیں گے۔ تو ایک دفعہ آپ نے تو سارے بچوں کی جو نیٹ نوٹ بک ہے وہ ریڈی کر لینی ہے، اور بچوں کو جو ہے نا وہ آپ نے وائٹ بورڈ کے اوپر یا بلیک بورڈ کا استعمال کرتے اس کے اوپر بچوں کو گائیڈ کرنا ہے اور بچوں کی نگرانی کرنی ہے کہ وہ بچے جو ہے نا وہ کس طرح آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ لکھنا سیکھ لیں گے۔ بہت آسان ہے۔ جب آپ بچوں کو آپ ساتھ ساتھ بولتی جائیں گے بورڈ پہ، بچوں کو گائیڈ کرتی جائیں گی، بتاتی جائیں گی کہ اس طرح آپ نے لام کو سٹارٹ کرنا ہے، اور بہت آسانی کے ساتھ بچے جو ہے نا وہ آپ کی جو ہے نا وہ آپ کو کاپی کر کے آپ کے جیسے آپ کروا رہی ہیں اسی طرح آپ کے پیچھے کام اچھا سا نیٹ سا کرتے جائیں گے۔ اگر آپ گھر میں کروا رہی ہیں گھر میں بھی بچوں کی نگرانی کرنی ہے، یہ نہیں کہ آپ نے نوٹ بک دے کے بچوں کو چھوڑ دینا ہے کہ وہ آڑی تیچھی لائن لگاتے جائیں اور کام کرتے جائیں۔ تو آپ نے بچوں کو لکھواتے وقت بچوں کی فلی نگرانی کرنی ہے۔ اب دیکھیں گے ہم لکھیں گے لام، بچوں کو بتانا ہے کہ پھر سیدھی لائن لگانی، جیسے ہم الف بنا رہے ہیں پھر اس کا گلائی میں اس کا یہ دیکھیں اس طرح پیٹ بنانا لام، یہ دیکھیں اس طرح۔ جب بچوں کو لکھوائیں گے تو آپ نے بچوں کو گائیڈ کرنا ہے کہ وہ کس طرح سیدھی لائن لگا کے پھر اس طرح اس کا پیٹ کس طرح بنانا لام کا، اس طرح کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے بچوں کو جو ہے نا وہ ڈاٹ کیسے ڈرا کرنے ہیں، یہ دیکھیں لام کا ڈاٹ ایک ادھر لگائیں گے ایک ادھر اور ایک لگائیں گے آپ ادھر۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا جو پیٹ ہے وہ زیادہ بڑا نہ ہو۔ دیکھیں اس طرح آپ نے لام کے ڈاٹ لگا کے دینے بچوں کو۔ اگر تو بچے
جو ہے نا وہ کرنے میں تھوڑی مشکل ان کو آ رہی ہے. چھوٹے بچے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ اتنے ایکٹیو نہیں. کچھ بچے ہوتے ہیں وہ ہر بچے جو ہے نا وہ کچھ بچے ایکٹیو ہوتے ہیں, کچھ بچے جو ہے نا وہ ایکٹیو نہیں ہوتے, وہ جلدی کر لیتے ہیں, جلدی سیکھ جاتے ہیں. ان کے لیے آپ نے اسی طرح ڈاٹ ڈرا کر کے دیں گے. اور جو بچے تھوڑے لیزی ہوتی ہیں ان کے لیے آپ نے نیچے بھی لگانا تاکہ وہ اس ڈاٹس کو جو ہے نا وہ اس کی ڈاٹس کی مدد سے جو ہے نا وہ لام بنانا سیکھ جائیں. ویسے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس طرح اگر تھوڑی سی کوشش کریں گے تو آسانی کے ساتھ بچے اس طرح لام سیکھ جائیں گے. تو اگر آپ شروع سے بچوں کو جو ہے نا وہ ان کو جو کہیں گے ان کو لکھنا نہیں آ رہا تو آپ پریشان ہوں گے تو آسانی ان کے لیے پیدا کرتے جائیں گے, وہ آسانی مانگیں گے. اور اگر تھوڑا سا آپ جو ہے نا وہ بچوں کو گائیڈ کریں گے, کو اپنا مائنڈ بھی استعمال کریں, اپنے سے خود ایکٹیو ہو کے کام کریں, تو وہ انشاءاللہ ایکٹیو سے ایکٹیو ہوتے جائیں گے, وہ بہت ہوشیار ہو جائیں گے, تیز ہوں گے پڑھائی میں, وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے. تو اس طرح آپ نے پوری جو پیج ہے نا نوٹ بک کا پیج ہے, یہ والی شیٹ جو ہے اسی طرح آپ نے ریڈی کر لینی ہے. یہ دیکھیں اس طرح سے. اس کے بعد پھر ادھر لگانا یہ کم ہوگا, ادھر لگائیں گے. اپنے اسکیچ اپنے مائنڈ میں بنا لینا کہ وہ کس طرح جو ہے نا وہ بچوں کو کروائیں گے. تو اس طرح بچوں کو بتانا آپ نے. اگر چھوٹے بچے ہیں تو دیکھیں اس طرح آپ ڈوٹ لگائیں. بہتر تو یہ ڈوٹ آسانی سے بچے سیکھ جاتے ہیں کہ اسی کے ساتھ یہ دیکھیں سیدھی لائن لگانی ہے اور پھر ایسے گلائی میں کرتے ہوئے لام بنانا ہے. لام لام خالی, یعنی کہ لام کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. لام لام خالی. اس طرح بچوں کو آپ نے بتانا ہے کہ لائن سے تھوڑا سا اوپر لے کے جانا, تھوڑا سا لائن سے اوپر جائے گا. لام لام خالی, لام لام خالی. جب آپ اس نوٹ بک پہ کروا رہے ہیں بچوں کو نا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, پھر آپ نے بچوں کو جوڑ توڑ کی مدد سے کروانا کا. تو جوڑ توڑ کر کے کروائیں گے. ویسے جب میں نے بتایا تھا آپ کو, آپ دوسری نوٹ بک جو پرنٹڈ نوٹ بک پہ کروا رہے ہیں تو پھر آپ بچوں کو آپ نے تصویریں دکھا کے بچوں کو سکھانا ہے کہ لام سے کیا کیا بن رہا ہے. جیسے لام ہے لام کا سرا, یہ دیکھیں لام ہے لام کا سرا, لام سے لوکاٹ, لام سے لیچی اور لام سے لوبیا, لام سے لوبیا. اس طرح بچوں کو آپ پڑھائیں گے. لیکن جب آپ بچوں کو نیٹ نوٹ بک پہ کروا رہی ہیں تو اس وقت آپ نے بچوں کو جوڑ توڑ کر کے پڑھانا ہے. بچے جو ہے نا وہ حروف کو بھی سیکھ جائیں گے اور بچے الفاظ پڑھنا بھی سیکھ جائیں گے, بچوں کو لفظ بنانا آ جائیں گے. لام لام سے لوکاٹ, لام واو لو, لام واو لو, کاف الف کا, کاف کا سرا ہے اور ساتھ الف لگا دیا, کاف الف کا ٹے, لوکاٹ. یہ دیکھیں جہاں کچھ الفاظ لکھتے ہوئے ہمیں جو حروف ہوتے ہیں ان کے سرے لگانے پڑتے ہیں, اور کچھ کے ساتھ جو ڈائریکٹ ہے نا وہ جو حرف ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے. جیسے یہ ٹے ہم ڈائریکٹ لکھا, اس کا سرا نہیں لکھا. تو اسی طرح آپ نے بچوں کو بتانا ہے کہ کچھ کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کا سرا لگتا ہے, ان کی جو ہاف شکل ہے وہ لگتی ہے, اور کچھ کے ساتھ ڈائریکٹ جو ہوتے ہیں حروف تہجی لکھے جاتے ہیں. لام واو لو, کاف الف کا ٹے, لوکاٹ. لام یہ لی, چے چھوٹی ہے چی, لیچی, لیچی. جو زیر کی آواز دے گی وہ چھوٹی ہوگی, جو اے کی آواز دے گا وہ بڑی ہوگا. تو اس طرح آپ نے چھوٹی اور بڑی کے بچوں کو پہچان کروانی ہے کہ اگر ای زیر کی آواز ہے تو ای کی یا زیر کی آواز ہے چھوٹی ہے, اور اگر اے کی آواز ہے زبر کی آواز ہے تو یہ بڑی ہے. اس طرح بچے بہت آسانی سے چھوٹی اور بڑی کی پہچان جوڑ توڑ کرتے ہوئے سیکھ جائیں گے. اکثر ہم بچوں کو یہ شیٹ دیتے ہیں کہ وہ کسی لفظ کے توڑ لکھیں, یا الفاظ ہم اکثر دیتے ہیں توڑ کے جوڑ لکھیں, تو اس طرح بچے آسانی کے ساتھ لکھ لیں گے. ان کو کنفیوژن نہیں ہوگی کہ اس میں موسٹلی بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب یہ چھوٹی آئے گی یا بڑی آئے گی. لام واو لو بے یہ یا لوبیا. تو اس طرح آپ نے بچوں کو توڑ کی مدد سے بچوں کو سکھانا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے, 2 حرفی الفاظ بچوں کو لازمی کروانے ہیں. یہ لازمی مست ہونے چاہیے کہ 2 حرفی الفاظ, پھر 3 اور پھر 4 بہت آسانی سے بچے سیکھ جاتے ہیں. دیکھیں یہ لام کا سرا استعمال ہوا ہے, لام کے سرے کے ساتھ بے لگا دیا, لام زبر بے لب بن گیا, لام کے سرے کے ساتھ تے لگا دیا, لام زبر تے لت بن گیا, پھر لام کے ساتھ بڑیے لگا دیا, لام بڑیے لے. اسی طرح آپ نے جوڑ توڑ بچوں کو 2 حرفی الفاظ کے اپنے پاس سے بھی پریکٹس کروائیں. تو وہ ان کی نوٹ بک پہ دیکھیں. اس کے علاوہ دیکھیں لام سے کیا بن رہا ہے, آپ بورڈ کے اوپر بچوں کو بنا کے دیں, جیسے لٹو ہے, لومڑی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ لام سے جو ہے نا وہ کیا کیا چیز بن رہی ہے, وہ بچوں کو آپ بورڈ کو بنا کے دیں اور بچوں کو سمجھائیں. دیکھیں یہ بھی جو چیز ہے, یہ بھی جو الفاظ ہیں, کچھ بھی بچوں کو بتائیں کہ جو لام سے شروع ہو رہا ہے. بورڈ کے بتا سکتے ہیں, گھر میں آپ کروا رہی تو بہت آسانی سے آپ بچوں کو سکھا سکتے ہیں. امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملے گی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا اور اپنے پیاروں کر کے خیال, اپنے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.